واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس امت پر حقوق ہیں وہ 5 بیان ہو چکے ہیں کہ پہلا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، اور دوسرا حق آپ کی اطاعت و اتباع کرنا، تیسرا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنا، چوتھا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرنا، پانچواں حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام کرنا۔ اور آج کے خطبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اس امت پر چھٹا حق ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وہ حق کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی مدد کرنا، آپ کے دین کی اشاعت کرنا، اس کی ترویج کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دین اتارا گیا ہے
وہ دین کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنا یہ اس امت کے اوپر چھٹا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے، کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، ان کی عدم موجودگی میں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد اور اس کے رسولوں کی عدم موجودگی میں ان کی مدد کیا ہے؟ ان کے دین کی اشاعت اور ترویج ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ یہ مدد کس حوالے سے کرنی تھی؟ نبی کی مدد اس کی ذات کے حوالے سے، اس کا جو دین ہوتا ہے اس کی ترویج کے حوالے سے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دین کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف احادیث بیان کی، اپنی امت کو ابھارا۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترویج کے حوالے سے، کیونکہ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین جو اس کی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اس کے بندوں کے اوپر جو اللہ نے احکامات نازل کرنے تھے وحی کے ذریعے، وہ وحی جلی کی صورت میں ہوں یا وحی خفی حدیث کی صورت میں ہوں۔ وحی جلی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور وحی خفی سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ یہ دونوں ہی اللہ کی وحی ہیں۔ ان دونوں کو پھیلانا، ان کی نشر و اشاعت کرنا، ان کی ترویج کرنا، یہ امت محمدیہ کا چھٹا حق ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچے تم نے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بات نبی اسلام نے اپنے صحابہ سے کہی تھی۔ پھر صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث تھی اور قرآن کی آیات تھی، یہ ساری کی ساری لوگوں تک پہنچائی۔ انہوں نے پھر اس علم کو چھپایا نہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ اونٹ پر سوار ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے آپ کے اونٹ کی مہار کو بھی پکڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت سارے صحابہ جو موجود تھے ان میں یہ اعلان کیا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ نبی اسلام کا یہ فرمان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد کرنا، آپ کے دین کو پھیلانا یہ امت کا حق ہے۔ فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بسا اوقات آپ نے فرمایا کہ جو شخص موقع پر موجود ہوتا ہے، جب وہ کسی دوسرے بندے کو پہنچاتا ہے، اگلا بندہ موقع پہ موجود ہونے والے سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے موجودہ بندے ہو سکتا ہے بھول جائیں، اس لیے میرے سے سن کر اس کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ جن تک یہ بات پہنچائی جائے گی وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، بعد میں آنے والے محدثین انہوں نے کمال کر دیا کہ جب ان تک صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو احادیث پہنچائی، تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر اللہ نے ان میں وہ بندے کھڑے کر دیے جو واقعتاً پہلے لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے پوری کی پوری سندوں کے ساتھ احادیث کے ذخیرے اس طرح ان کو جمع کیا کہ وہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہمارے اس دور کے اندر اسی طرح محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو واقعتاً یہ بات محمد رسول اللہ کی بالکل سچ اور صحیح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعد والوں کو جن کو تم پہنچاؤ گے وہ یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ سننے والے سے جو پہنچا رہا ہے آگے اس سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کرنا یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ جہاد ہاتھ میں تلوار پکڑ کر بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں گن پکڑ کے بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں قلم پکڑ کر بھی جہاد ہوتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا جاہد المشرکین، اور امت محمدیہ کے لوگوں، توحید پرستو، تم نے مشرکین سے جہاد کرتے رہنا ہے۔ کس انداز سے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے بھی تم نے جہاد کرنا ہے، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ذریعے بھی تم نے جہاد کرنا ہے، وَأَلْسِنَاتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ذریعے بھی تم نے جہاد کرنا ہے۔ اس حدیث میں جہاد کی 3 قسموں کو محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ جہاد اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انتھک محنت و کوشش کرنا، وہ زبان سے ہو، وہ ہاتھ سے ہو یا مال سے ہو، یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد ہے۔ جہاد میں قتال، نفس کو لے کر بندہ جب نکلتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یہ جہاد کی قسموں میں سب سے افضل ہے قتال۔ باقی موقع محل کی مناسبت سے جہاد کی قسمیں ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی زبان سے جہاد افضل ہوتا ہے، جب جہاد بالقتال فرض کفایہ کی شکل اختیار کر جائے، اور جہاں پہ لوگوں کو جہالت ہے، علم کی ضرورت ہے، وہاں پر ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے جہاد کو پھیلانا اس وقت قتال سے افضل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، جہاد یہ موقع مناسبت کے ساتھ جہاں جہاں جس کی زیادہ ضرورت ہو اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ مثلا قرآن کریم کے ذریعے جہاد، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد اکبر کیجئے، یعنی قرآن کے ذریعے جہاد اکبر، قرآن کو آگے پھیلانا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ جہاد کی قسم ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے سب سے پہلے خود انسان کو دین سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے خود کو پتہ نہیں ہے، خود کو پتہ نہیں ہے، صرف میں نے رٹا لگایا ہوا ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں، وضو کے کتنے فرض ہیں، بزرگوں نے کیا کہا، بس یہ میں نے رٹا لگایا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ دین کے فرائض، احکامات، دین کے عقائد کے مسائل جو ہیں وہ میں نے کہاں سے سیکھنے ہیں، اس کا مجھے نہیں پتہ۔ صرف سنی سنائی باتوں میں ہم معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، ہماری نمازیں بھی دیکھا دیکھی ہیں، اور ہمارے معاملات، مسائل و احکامات سنے سنائے ہیں، ہماری اپنی تحقیق نہیں، ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ تو دین کی نشر و اشاعت کے لیے ناشر، مبلغ کا کام ہے سب سے پہلے دین کو خود سیکھے، سمجھے، پھر اس کو آگے پھیلائے۔ نبی مکرم علیہ السلام پر اترنے والے قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ، ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلنی چاہیے۔ کیوں نہیں نکلتی؟ نکلنا چاہیے۔ وہ کیا کرے نکل کے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مبلغ کا کام، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے کا کام کیا ہے کہ وہ خود دین کو سیکھے، اس کو سمجھے، پھر وہ بہتر بنے، پھر آگے اس کو پھیلائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر اپنی قوم کے پاس آئیں، جب ان کی طرف لوٹیں ان کو آ کے دین سکھائیں، لعلہم یحذرون، ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ پھر صحابہ کرام نے ان آیات پہ عمل کیا، وہ اپنے گھروں سے نکلے، نبی مکرم اسلام کی خدمت میں پہنچ کے انہوں نے دین کو سمجھا، سیکھا، آپ نے ان کو سمجھایا، سکھایا، یاد کروایا، اور پھر مبلغ بنا کے بھیجا، جاؤ ان کو بھی جا کے سکھاؤ۔ اس کی مثال ابن عباس کہتے ہیں، عبد القیس قبیلے کا ایک وفد نبی مکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا من القوم او من الوفد، کون سی قوم ہو، کہاں سے یہ وفد آیا ہے، کون سا وفد ہے؟ انہوں نے کہا جی ربیعہ، ہم ربیعہ خاندان سے، قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم اپنے علاقے سے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب سنا، انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ قوم کے ہیں۔ فرمایا مرحباً بالقوم او بالوفد، راوی کو شک ہے کہ آپ نے قوم کہا یا وفد کہا، کہ تمہیں مرحبا، خوش آمدید ہو،
دیکھو دین سیکھنے والے طالب علم آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی کہا غیر خزایا ولا ندامہ، تم ہمارے پاس آئے ہو نا، تمہیں کوئی رسوائی یہاں نہیں پہنچے گی اور نہ تمہیں کوئی شرمندگی ہوگی۔ بندہ کہیں جاتا ہے نا، بندہ کہہ کہ یار میں آ کے شرمندہ ہی ہوا، یار آیا یہاں آ کے ذلیل ہی ہوا۔ فرمایا تم ہمارے پاس اپنے علاقے سے آئے ہو نا، غیر خزایا ولا ندامہ، نہ کوئی رسوائی ہے نہ شرمندگی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك، ہم طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کے پاس حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی مہینے میں آئے۔ وہ مضر قبیلہ درمیان میں تھا، وہ لوگوں کو لوٹ لیتا تھا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے میں وہ لوٹ چھوٹ اپنی بند کر دیتے ہیں، اس لیے ہم اسی مہینے میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو لہذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ فمرنا بامر فصل، آج ہمیں ایسے احکامات ہمارے لیے جاری کریں جو فیصلہ کن ہو، جن پہ ہم عمل کریں، جن کی تبلیغ کریں، ہمیں آگے کامیابی کامرانی ملے اور ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ دیکھیں کیسا شوق لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فیصلہ کن معاملات کی خبر دیں، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ، ہم اپنے پچھلوں کو بھی اس کی خبر دیں اور اس کے ذریعے ہم اپنے رب کی جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب یہ بات کہی اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے چند مشروبات جو وہ اپنے علاقے میں پیتے تھے، ان مشروبات کے بارے میں بھی سوال کیا کہ یہ پینے جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، تو آپ نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے محمد رسول اللہ نے ان کو منع کیا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے امرہم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ اکیلے پر تم نے ایمان لانا ہے۔ اب ایسے لگتا ہے پہلے ایماندار تھے یعنی اس پہ ڈٹ کے رہنا ہے، پھر آپ نے یہ بھی بتلایا کہ تمہیں پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا پتہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، یعنی آپ سمجھا دیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جب جہاد کرو مال غنیمت آئے اس میں سے 5واں حصہ ہمارے تک پہنچانا ہے، کیونکہ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو نا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی مال غنیمت میں سے کچھ حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی آپ نے فرمایا وہ تم نے ہم تک پہنچانا ہے، اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کائی، وہ برتن بناتے تھے، شراب ان کے اندر بناتے تھے، ان کے اوپر پانی پہ آنے والی یہ جو کائی ہوتی ہے نا سفید رنگ کی، یہ روغن کا کام دیتی ہے، وہ اپنے مٹی سے بنائے ہوئے برتنوں کے اوپر پھیر دیا کرتے تھے تاکہ اس کے مسام بند ہو جائیں اور جلدی سے شراب تیار ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے 4 برتن، کدو سے بنایا ہوا برتن، نکیر لکڑی کو، کھجور کی لکڑی درمیان سے کرید کے خالی کر کے اس میں شراب بناتے تھے، اور اسی طرح مظفر برتنوں کے اوپر لوک مل دیا کرتے تھے، تارکول، اس کو مل دیتے تھے تاکہ اس کے مسام بند ہو جائے، شراب جلدی تیار ہو جائے۔ یہ 4 قسم کے برتن تیار کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان میں جو کچھ تم تیار کرتے ہو نا، یہ برتن استعمال نہیں کرنے۔ جب شراب حرام ہوئی برتن بھی استعمال کرنے بند کر دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول بھی مبلغ ہیں، آپ نشر و اشاعت کر رہے ہیں اللہ کے دین کی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے کیا کہا؟ احفظوہن، یہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں نا، احفظوہن، ان کو اچھی طرح یاد کر لو۔ اب خطبے میں لوگ آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ٹائم سے آنا چاہیے تاکہ جو خطبے میں بیان کیا جا رہا ہے ہو تو یاد نہیں رہ سکتا، لیکن کم از کم اس کا مفہوم، اس سے سمجھی ہوئی باتیں آپ اپنے گھر جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو وہ سنایا کریں، دوستوں میں بیٹھے ہیں وہاں بتایا کریں، دکان پہ بیٹھے ہیں وہاں بتایا کریں، تاکہ آپ کی طرف سے یہ اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام جاری ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ علیہ السلام کیا کریں، ان کو یاد کرو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، تم نے کہا تھا کہ پچھلوں کو بھی بتلانا، فرمایا پہلے یاد کرو پھر جا کے اپنے پچھلوں کو تم اس کی خبر دو۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا اس کو بھی دین سکھاتے، اور جو آپ کو یہ کہتا ہے جی ہمارے علاقے میں بندے بھیجیں، ہم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی طرف سے جماعتوں کی صورت میں منفرد بھی
اور جماعتوں کی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، کیونکہ یہ امت محمدیہ کا حق ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یمن کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا بندہ بھیجے یعلمنا السنت والاسلام، جو ہمیں سنت اور اسلام سکھائے۔ ہمیں تو ضرورت ہوتی ہے ایسا مولوی ملے جو ہمیں انگلش سکھائے، انگلش سکھائے۔ یہاں کیا مبلغ چاہیے، معلم چاہیے، کس چیز کا؟ یعلمنا السنت والاسلام، جو ہمیں سنت اور اسلام سکھائے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، جس میں بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے کیا کہا؟ فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، میری اس امت کا امانت دار بندہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا، امین ھذہ الامہ۔ اس لیے حضرت عمر نے بھی، حضرت عائشہ نے کہا تھا نا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے نا تو عمر بن خطاب ابو عبیدہ بن جراح کو اپنا خلیفہ بناتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ھذہ الامہ کہا کہ اس امت کے امین ہیں، تو امانت دار ہی ان عہدوں پہ آنے کا حقدار ہے۔ آج آپ دیکھتے نا، وہ بھی چور، وہ ڈاکو، وہ چور، وہ کھا گیا، وہ یہ بنا گیا، وہ یہ لوٹ گیا، لوٹ لیا ملک کو، یہ کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ امانت دار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے۔ اس امت کے امیر ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کے ایک صحابی کو مانگا، ان کو بھیج دیا۔ جب انہوں نے پوری جماعت مانگی دین کی اشاعت کے لیے، آپ نے پوری جماعت بھیج دی۔ نبی مکرم اسلام کے صحابی انس کہتے ہیں کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ہمارے ساتھ کچھ ایسے بندے بھیجے یعلمون القرآن والسنہ، جو ہمیں قرآن و سنت سکھائیں۔ کیا سکھائیں؟ قرآن و سنت سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف انصار کے 70 صحابہ کو بھیجا۔ یہ انصار جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے نبی علیہ السلام کو مدینہ کے اندر جگہ دی، یہ انصار صحابہ جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے مدینے میں بھی کام کرتے تھے، مدینے میں وہ سہولیات طالب علموں کے لیے مہیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں رہ کر دین سیکھیں، بعد میں یہ بھی مبلغ بن کے دوسرے علاقوں میں پھیل جائیں۔ مسجد نبوی، اصحاب صفا یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے کما کر لاتے۔ راوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے 70 بندے بھیجے جو اپنے وقت کے نبی علیہ السلام کے دور کے یہ بہت بڑے قرآن کے قاری تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور یتدارسون باللیل یتعلمون، رات کو بیٹھ جاتے، قرآن سیکھتے سکھاتے، دین کے مسائل سیکھتے سکھاتے، اور دین کے وقت مسجد کے اندر پانی لا کے رکھا کرتے تھے، مسجد میں پانی کا بندوبست کرتے تھے نمازیوں کے لیے، صفا یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کے لیے۔ وَيَحْتَدِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، اور دن کے وقت لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو جا کے بیچتے اور اس کے ذریعے کھانا خریدتے، کس کے لیے؟ لِأَهْلِ صفا یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے جو علم کے حصول کے لیے محنتیں کرتے ہیں، جنہوں نے دن رات مسجد میں رہتے ہیں، ان کے لیے خرید کر لاتے، ان کو کھلاتے پلاتے تاکہ یہ نبی علیہ السلام کی احادیث، قرآن کی آیات کو یاد کر کے بہترین مبلغ بنے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان صحابہ کو ان کی طرف بھیجا، لیکن ان ظالموں نے فعرضوا لهم فقتلوهم، انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کے ان صحابہ کو گھیر کر ان کو شہید کر دیا تھا، ان مبلغین کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان ظالموں کے خلاف 1 مہینہ لعنت کی تھی۔ تو ایسے لوگ جو قرآن کے قاریوں کو، دینداروں کو قتل کرتے ہیں، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے بددعائیں کی جائیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی کے اپنے صحابہ کی جماعت کو بھیجا کرتے تھے۔ تو اسلامی ریاست میں حکام بالا کو دین کی نشر و اشاعت کا یہ مقدس فریضہ سر انجام دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام، کچھ نہ کچھ کیوں بلکہ اہتمام مکمل طور پہ کرنا چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے پہلے 4 خلیفہ تو مشہور ہیں۔ ایک خلیفہ جو بہت مشہور ہے، جن پر اتفاق ہے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، خلافت ملتی ہے۔ ابو بکر بن حزم کی طرف لکھتے ہیں انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، کہ نبی الاسلام کی احادیث کو دیکھو، نبی الاسلام کی احادیث کو دیکھ کر اس کو لکھو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے علم کے مٹ جانے کا، مجھے خطرہ ہے علماء کے جانے کا، کیونکہ علماء جا رہے ہیں، علم مٹ رہا ہے،
یہ نہ ہو کہ محمدی دور سے یہ علم دور ہوتا جائے، کم ہوتا جائے، علماء چلے جائیں، کیونکہ قیامت کی علامتوں میں یہ علامت ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، یہ نہیں کہ سینوں سے نکال لیا جائے گا، یہ نہیں کہ کتابیں ختم کر دی جائیں گی، بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے، جاہل۔ اب میری بات سنیں، آپ ایک غور کریں، اب یہ بتائیں کہ شریعت جس کو علم کہتی ہے وہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ اچھا، اگر جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ کم ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے؟ سکول ہر گلی میں نظر آ رہے ہیں، کالج یونیورسٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ہمارے مطابق علم ہے، یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ جس کو شریعت علم کہتی ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کو سیکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اور انگلش کو سیکھنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے جتنے اسکول کالج یونیورسٹیاں ان میں کیا انگلش ہی زیادہ سکھائی جاتی ہے نا؟ قرآنی آیات کتنی سمجھائی جاتی ہے، کتنی پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر، ترجمہ، نحو صرف کا علم کہاں ہے؟ وہ کہاں ہیں یونیورسٹیاں، وہ کہاں ہیں کالج؟ ہمارے حکمرانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مجھے خطرہ ہے دینی علم کے ختم ہو جانے کا، علماء کے چلے جانے کا، تم نے جو ہے جس سے بھی قبول کرنی ہے وہ حدیث رسول ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس علم کو تم نے پھیلانا ہے، اس کی مجلسیں قائم کر کے ان لوگوں کو سکھانا ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ یہ ہے خلفاء کی ذمہ داریاں۔ اور کہنے لگے کہ علم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ پوشیدہ نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس کی نشر و اشاعت بند نہ ہو جائے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے مجلسوں کو قائم کیا جائے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطوط کے ذریعے، دستاویز کے ذریعے، رسائل اور جرائد کے ذریعے صحابہ نے مل جل کے دوسرے ملکوں کے اندر دین کی نشر و اشاعت کا کام اس انداز سے کیا کہ حضرت انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے وقت کا بادشاہ ایران کا کسرا اس کی طرف بھی لکھا، روم کے بادشاہ کیسر کی طرف لکھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف بھی لکھا، ہر ظالم کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے، یدعوہم الی اللہ، ان کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو یہ حکمرانوں کا حق بنتا ہے، لیکن کاش ہمارے عہدوں میں فائد ہونے والے خود دین کو سمجھنے والے ہوں، خود جاننے والے ہوں۔ ہمارے سامنے تو وہ کلپ پیش کیے جاتے ہیں جن میں قرآن کی آیات نہیں پڑھی جاتی، لیکن کمال کریں ہمارے فوج کے جو سب سے بڑے سربراہ ہیں آصف منیر صاحب، ان کی تلاوت سنی اور انہوں نے ان آیات کا ترجمہ کر کے خارجیوں کا منہ بند کر کے کیا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ ہمارے حکمرانوں میں ایسے ہی پیدا کرتے جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے دشمنوں کے منہوں کو بند کر دے، اسلام کو بلند کرے، الہ کلمت اللہ، دین کی ترویج کرے، انشاءاللہ پھر دیکھے دنیا کے اندر اسلام کس انداز سے پھیلتا ہے۔ انگریز نے محنت کی ہے، ہر طرف انگریزی کر دی، ہمیں اپنی اسلامی مہینے بھول گئے، جنوری فروری غالب آ گئی۔ کاش کہ ہم اسلام کو نہ بھولتے، اگر ہم اسلام کو نہ بھولتے تو ہمارا ہر مسلمان اس کو پتہ ہوتا کہ اسلامی مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، وہ مہینوں کے نام یاد کرتے، ہمیں سن ہجری کا پتہ ہوتا، لیکن میرے بھائیو ہم نے محنتیں نہیں کی، اس لیے آج ہم کمتر ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی دلائل تو بھی بہت زیادہ ہیں، ٹائم 20 کا آپ سے وعدہ کیا تھا، بہرحال یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث ہوئے، اس وقت سے لے کر 12 وفات، ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ جب آپ کی وفات ہوئی، اس کے درمیان یہ سارا دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تاریخ ہے، اس کو جاننا علماء کے لیے مستحب ہے، لیکن عوام کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے بعد کا علم بھی جانیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کی وفات تک یہ دین ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کوئی کچھ جانے یا نہ جانے، اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن محمدی دین، اسلام والا دین، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہر پاکستان کے شہر کے اندر ایک ادارہ قائم کر دے جس کے اندر قرآن، اس کی تفسیر، نحو صرف کا علم، حدیث رسول، بخاری جس پر پوری امت کا اتفاق، صحیح مسلم جن کے اوپر پوری امت کا اتفاق، کیونکہ احادیث کے درجے ہیں، پہلا درجہ متفق
मुत्तफ़क़ुन अलैह, जिस पर इत्तेफाक किया गया है वो बुखारी मुस्लिम है, जिसको देवबंदी भी मानता है उसने भी इस पे सबसे पहला हक लिखा है कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली यानी सबसे जानदार हदीस, सही हदीस वही है जिस पर बुखारी मुस्लिम का इत्तेफाक हो जाए। देवबंदियों ने भी लिखा, बरेलवियों ने भी लिखा, आलुल हदीस ने भी कहा, बाद शियों ने भी लिख दिया। तो इस लिहाज से मेरे भाइयों हमारा हक है कि हम अपने हुक्मरानों से ये मुतालबा करें कि इस मुल्क के अंदर हर शहर के अंदर एक इस्लामी इदारा कायम कर दे जिसमें सिर्फ इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की नशर व इशाअत इस अंदाज से सिखाकर मुबल्लिग तैयार किए जाए जो पूरी दुनिया के सकालर बन के अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का काम करें और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो इस उम्मत के ऊपर छठा हक है वो अदा होता रहे। और ये अदायगी करते करते इस मुल्क के अंदर फिर देखे अल्लाह की रहमतें भी नाज़िल होगी, बरकतें भी नाज़िल होगी, सूद भी ख़त्म होगा, इस मुल्क के अंदर इंसान का माल भी महफूज होगा, जान भी महफूज होगी, नस्ल भी महफूज होगी, नस्ब भी महफूज होगा, अदल व इंसाफ कायम होगा, फैसले जल्दी होंगे जब हम दीन इस्लाम की नशर व इशाअत का काम करेंगे। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम से दुआ है वो परवरदिगार मुझे और आपको सही माना में दीन को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।